بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا آپ کی مراد احد پہاڑ کو دیکھنے سے تھی تو فرمایا کہ میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ احد پہاڑ سونے کا ہو جائے تو اس میں سے میرے پاس 1 دینار کے برابر بھی 3 دن سے زیادہ باقی رہے، سوائے اس دینار کے جو میں کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے رکھ لوں۔ پھر فرمایا دنیا میں دیکھو، جو زیادہ مال والے ہیں وہی محتاج ہیں، سوائے ان کے جو اپنے مال و دولت کو یوں اور یوں خرچ کریں۔ ابو شہاب راوی نے اپنے سامنے اور اپنے دائیں طرف اور اپنی بائیں طرف اشارہ کیا، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہیں ٹھہرے رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دور آگے کی طرف بڑھے۔ میں نے کچھ آواز سنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے باتیں کر رہے ہوں۔ میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، لیکن یہیں اس وقت تک ٹھہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آیا کہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، ابھی میں نے کچھ سنا۔ راوی نے یہ کہا کہ میں نے کوئی آواز سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بھی سنا؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہہ گئے ہیں کہ تمہاری امت کا جو شخص بھی اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ اگرچہ وہ اس طرح کے گناہ کرتا رہا ہو؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تب بھی مجھے یہ پسند نہیں کہ 3 دن گزر جائیں اور اس سونے کا کوئی حصہ میرے پاس رہ جائے، سوائے اس کے جو میں کسی کے قرض ادا کرنے کے لیے رکھ چھوڑوں۔ اس کی روایت صالح اور عقیل نے زہری سے کی ہے۔